السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی نیم از رضیہ نثار. آئی ایم فرام tutoria.pk, یور اسلامیات انسٹرکٹر. امید کرتی ہوں آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے. ایک نئے سبق کے خلاصے کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. سبق نمبر 9 ہے، یعنی رکوع نمبر 9 سورہ انفال کا، اور اس میں آیات شامل ہیں آیت نمبر 65 سے لے کے آیت نمبر 69 تک. چلتے ہیں آیتوں کے خلاصے کی طرف تاکہ آپ کو سبق جو ہے وہ ریکال ہو جائے، دوبارہ سے ذہن نشین ہو جائے. آیت نمبر 65 اور 66 میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دیں، یعنی مسلمانوں کو جہاد کی طرف ابھارا جا رہا ہے کہ وہ جہاد کی تیاری تو کر چکے، اب وہ جہاد کے میدان میں آ جائیں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت عملی اختیار کی، اور اس کے تحت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمان اگر 20 مسلمان ہیں تو وہ 200 کافروں پر غالب آ جائیں گے، اگر 100 مسلمان ہیں تو وہ 1000 پر غالب آ جائیں گے. تو پہلے آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے 1 اور 10 کا ریشو رکھا، یعنی 1 مسلمان 10 کافروں پر غالب آ جائے گا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں اگلی ہی آیت میں تخفیف کی اور فرمایا کہ اب اگر 100 مسلمان ہوں گے تو وہ 200 کفار پر غالب آ جائیں گے، 1000 2000 پر غالب آ جائیں گے. تو اس طرح تخفیف اور نرمی کرتے ہوئے 1 مسلمان اور 2 کفار، یعنی 1 اور 2 کا ریشو رکھ دیا. اب اس تخفیف میں بہت سی وجہ ہو سکتی ہیں. پہلی وجہ اس میں یہ تھی کہ مسلمانوں پر وہ حکم گراں گزرا تھا، اور بلا شبہ وہ حکم گراں ہے کہ ایک طرف مسلمان کم تعداد میں ہو اور کفار یعنی دوسری پارٹی، دوسرا فریق، دوسرا لشکر 10 گنا زیادہ تعداد میں ہو، تو ایسے میں جہاد کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور یہاں پر ایک امر یہ بھی ہے کہ جب کسی کو کوئی کام کہا جاتا ہے تو اس کو وہ کام بظاہر شروع میں مشکل لگتا ہے، لیکن جب وہ اس کام میں قدم رکھ دیتا ہے، اس کام کو کرنا شروع کرتا ہے، تو وہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. tutoria.pk لایا پاکستان کے میٹرک اور انٹر اسٹوڈنٹس کے لیے اپنی نوعیت کا پہلا ای لرننگ پلیٹ فارم، جہاں پہ آپ کو ملے 18 سے زائد بورڈز کے ویڈیو لیکچرز، پاس پیپر سولوشن، بک نوٹس، MCQs، کوئزز اور بہت کچھ. آج ہی ہماری موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور بنائیے اپنی پڑھائی آسان. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پہلے ایک حکم دیا جب وہ ان پر گراں گزرا، ان کی طبیعتوں پر، اور انہوں نے اس میں تردد کیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس میں تخفیف کرتے ہوئے اس میں کمی کر دی اور فرما دیا کہ 1 مسلمان اب 2 کفار پر غالب آ سکتا ہے. لیکن بعد کے حالات میں ایسا بھی ہوا کہ مسلمان بہت کم تعداد میں تھے اور کفار بہت زیادہ تعداد میں، جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر کے دور میں 80,000 مسلمانوں کا ٹاکرا 3 لاکھ کفار کے ساتھ ہوا تھا. تو یہاں پر وہ ایک ریشو بن جاتا ہے 1:10. تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت بخشی تھی کہ ثابت قدمی اور صبر کی شرائط کے ساتھ وہ کافروں پر غالب آ سکتے ہیں. تو پہلے 1:10 کی ریشو رکھی اور پھر 1:2 کی ریشو رکھی. بعض مفسرین کے نزدیک اس تخفیف کی وجہ ایک تو یہ تھی کہ پہلے مسلمان کم تعداد میں تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ حکم رکھا، اور اس کے بعد جب مسلمانوں کی تعداد بڑھی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں پھر تخفیف اور نرمی کر دی. اور دوسری وجہ مفسرین نے یہ بھی بیان کی ہے کہ بعد میں آنے والے مسلمان یعنی جو خلف تھے وہ سلف کی نسبت ایمان میں بھی کمزور تھے، توکل میں بھی کمزور تھے، بصیرت میں بھی کمزور تھے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی طاقت کو دیکھتے ہوئے ان کے مطابق حکم جاری کیا، جو کہ تھا کہ 1 مسلمان 2 کافروں پر غالب آ سکتا ہے، یعنی مسلمان اپنے سے دگنی فوج پر قابض آ سکتے ہیں، ان کو مغلوب کر سکتے ہیں. پھر اس کے ساتھ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شایان شان نہیں ہے کہ ان کے پاس قیدی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے کہ قیدیوں کا کثرت کے ساتھ زمین میں خون بہائیں. اب یہاں پر ہم نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا تھا کہ غزوہ بدر کے موقع پر جو قیدی آئے، روایت میں آتا ہے کہ 70 قیدی تھے اور 70 ہی کافر مارے گئے تھے. تو اس میں یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کرتے ہوئے قیدیوں کا فدیہ مقرر کر دیا تھا کہ قیدی اپنا فدیہ ادا کر کے آزادی حاصل کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس پر غم و غصے کا اظہار کیا کہ اس وقت تقاضا یہ تھا کہ اسلام کا جھنڈا بلند کیا جائے، اللہ کا جو کلمہ ہے اس کو بلند کیا جائے اور کافروں کو مغلوب کر دیا جائے. کافروں کا کثرت سے خون بہا کر ان کے دلوں میں اسلام کی ہیبت، مسلمانوں کا ڈر بٹھایا جائے. لیکن جب کافروں کے بدلے فدیہ وصول کر لیا گیا تو اب اس کے نقصانات ہو سکتے تھے
کہ یہی کافر دوبارہ جا کر سازشیں کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ کافروں کے دلوں میں یہ بات پیدا ہو سکتی تھی کہ جنگ کرنے میں کیا حرج ہے، کچھ لوگ ہی مارے جائیں گے اور جو قید ہو جائیں گے ان کو ہم فدیہ دے کر چھڑا لیں گے، لیکن اگر قتل کر دیا جاتا تو ان کو اس بات کا علم ہوتا کہ قید ہونے کی صورت میں بھی قتل کیے جائیں گے، تو ان کے دل میں ہیبت اور ڈر بیٹھ جاتا۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ فدیہ لینے کا جو گناہ انہوں نے کیا، جو غلطی انہوں نے کی ہے، اس پر ان کی مواخذت ہو سکتی تھی، اس پر ان کو عذاب عظیم آ سکتا تھا، لیکن وہ اس لیے نہیں آیا کیونکہ یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ مسلمانوں کے لیے قتال بھی جائز ہے اور قیدیوں کا فدیہ لینا بھی جائز ہے، تو انہوں نے دو جائز کاموں میں سے ایک کو اختیار کیا، تو چونکہ اس بارے میں حکماً کوئی بات موجود نہیں تھی اس لیے کوئی عذاب نہ آیا۔ دوسری بات یہ ہے، جو لکھی ہوئی بات سے مراد ہے کہ جو مسلمان ہیں جنہوں نے غزوہ بدر میں حصہ لیا، ان کے لیے عام معافی کا اعلان تھا کہ وہ جو گناہ بھی کریں اللہ ان کی مواخذت نہیں کرے گا، اس لیے ان کو عذاب عظیم نہیں آیا۔ اور ایک وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود تھے، تو جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تب تک ان کو کوئی عذاب نہیں پہنچ سکتا تھا۔ پھر اس کے ساتھ ہی جب مسلمانوں نے اس ڈانٹ کے بعد، اس غصے کے بعد مال غنیمت یا فدیہ استعمال کرنے میں تردد کیا یا ان کو اس بات کا ڈر ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اگلی ہی آیت میں تسلی کے لیے فرما دیا کہ مال غنیمت آپ کے لیے حلال ہے، جو فدیہ لے لیا وہ بہرحال حلال ہے، وہ صرف ایک اجتہادی غلطی تھی۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اب مسلمانوں کو اجازت ہے کہ وہ مال غنیمت کھا سکتے ہیں، فدیہ قبول کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سبق نمبر 9 کا خلاصہ ختم ہوا۔ tutoria.pk سے اپنی اسلامیات انسٹرکٹر رضیہ نثار کو اجازت دیجیے، نئے سبق کے خلاصے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔